نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآلہ وعترته بعدد كل معلوم لک۔ محترم پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل فلاح کا راستہ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے ساتھ محمد عارف آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ وہ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ احادیث بیان کرنے کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف برائی ہی برائی نظر آتی ہے اور اچھائی کم ہوتی نظر آتی ہے۔ اللہ لمبی عمریں عطا کرے علماء اکرام کو کہ جو اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ہم سب کا بھی فرض ہے کہ ہم سب اس اچھائی کے کام میں ان کے ساتھ شامل ہوں۔ موبائل ہر کسی کے پاس ہے، ہم گانے بھی شیئر کرتے ہیں، فلمیں بھی شیئر کرتے ہیں، ہم برائی کے سارے کام ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ تو سوچا کہ کیوں نہ اسی موبائل کے ذریعے ہم اچھائی کا کام کریں، اس موبائل کو ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کے ہم اسے آگے دوسروں تک پہنچائیں تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ مجھ تک جو کچھ پہنچا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچا دوں، اور پھر آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ میرے بھائیوں، مجھے پتہ ہے کہ میں یہ سب کام نہیں کر سکتا، لیکن جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں فروخت ہو رہے تھے تو وہاں آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بوڑھی اماں چھوٹی سی ایک گٹھڑی پرانے کپڑے میں باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ اماں، یوسف فروخت ہو رہا ہے، تو یوسف کو خرید سکتی ہے؟ عزیز مصر جہاں یوسف کو خریدنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو اس اماں نے کہا، بیٹا میں جانتی ہوں میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن کل قیامت کے دن جب میرا رب یہ اعلان کرے گا کہ میرے یوسف کے خریدار ایک طرف ہو جاؤ، تو ان خریداروں میں میرا نام تو آئے گا۔ میں تو صرف اس لائن میں کھڑی ہونا چاہتی ہوں تاکہ جب میرا رب بلائے تو میں بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکوں کہ اللہ تیرے یوسف کو خریدنے میں بھی آئی تھی۔ میرے بھائیوں، میں نے بھی یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا، جن دوستوں سے جن بھائیوں سے ہم دور ہیں، ہم انہیں اس ذریعے سے بھی اچھائی کی دعوت دے سکتے ہیں، ہم ان تک اچھائی کی دعوت پہنچا سکتے ہیں، اور آپ سب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کر اچھائی کی کشتی میں بیٹھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اگر اللہ ہم سے یہ پوچھے کہ جب دنیا سے میرے دین کو مٹایا جا رہا تھا، جب مسلمانوں کے اندر سے دین نکلا جا رہا تھا، جب مسلمان اپنے دین سے دور ہو رہے تھے، تو تم اس وقت کہاں تھے؟ کیا تمہارا فرض نہیں تھا کہ تم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے؟ کیا تمہارا فرض نہیں تھا کہ تم لوگوں کو میرا حکم سناتے؟ کیا تمہاری ذمہ داری نہیں تھی کہ تم میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لوگوں کو بتاتے؟ تو میرے بھائیوں، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہی سب سوچ کر کہ کل قیامت کے دن جب رب پوچھے تو میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ میں نے تو اپنا فرض پورا کیا تھا، میں یہاں بھی پڑھا رہا ہوں، اور میں موبائل کے ذریعے بھی اپنے دوستوں، اپنے جاننے والوں تک دین کی دعوت پہنچا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ سب بھی میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ فلاح کا راستہ چینل آپ کے سامنے ہے، اسے سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ شامل ہوں،
اسے دوسروں تک پہنچائیں اور اس نیکی کے کام، اس صدقہ جاریہ میں حصے دار بن جائیں۔ جہاں لوگ برائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی کی طرف بلاتے ہیں، جہاں برائی غالب آتی جا رہی ہے، آئیں وہاں ہم اللہ کی غلامی کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ وہاں ہم سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور فرما برداری کا عہد کرتے ہوئے ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو لوگوں کو سنائیں گے، اس لیے نہیں کہ سارے لوگ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔ یہ دعا ضرور ہے کہ سارے لوگ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں، لیکن فکر صرف یہ ہے کہ ہم سب سے جب ہماری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم یہ جواب دے سکیں کہ اللہ ہم نے اپنی ذمہ داری جتنا ہو سکتا تھا پوری کرنے کی کوشش کی، جتنا ہمارے اندر طاقت قوت تھی اللہ ہم نے کوشش کی۔ تو میرے بھائیوں، وہاں ہماری جان چھوٹ سکے، وہاں ہمارا عذر قبول کیا جا سکے، اس لیے آئیں ہم سب مل کر اس نیکی کے راستے میں ایک دوسرے کا دست و بازو بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہماری یہ دعوت ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہمارے یہ احادیث بیان کرنا اور سننا، یہ قرآن کو بیان کرنا اور سننا ہمارے لیے صدقہ جاریہ، ہمارے گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور پیچھے جو آئیں گے ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس حدیث کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، رواہ ابن ماجہ۔ میرے عزیز، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا، پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے دیکھا، تجارت جب سچائی کے ساتھ کی جائے، جب ایمانداری کے ساتھ کی جائے، جب حلال رزق کمایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا تجارت کرنے والا وہ نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ ایک صحابی کو گورنر بنانا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی دوسرے صحابی سے مشورہ کیا، حالانکہ خود بھی اچھی طرح جانتے تھے، لیکن دوسرے صحابی سے پوچھا کہ اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین بہت اچھے آدمی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادت گزار ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ کہا نہیں۔ پوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ پوچھا کہ کیا تم نے ان کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ تو کہا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ بہت اچھا آدمی ہے؟ مسلمان کی پہچان نماز نہیں ہے، مسلمان کی پہچان معاملات ہیں۔ جب معاملات ہوتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ دل میں کتنا ایمان ہے۔ جب مسلمان کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو تب اس کے اسلام کا پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاملات کیا ہیں؟ آپ سب، میں بھی، ہم سارے جانتے ہیں کہ مسلمان الا ماشاء اللہ چند لوگ اچھے ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ایک دھارے میں بہتی چلی جا رہی ہے، اور ہر بندے کی کوشش، ایسا لگتا ہے جیسے ہر بندہ یہ چاہتا ہو کہ ساری دنیا کی نعمتیں، ساری دنیا کا رزق اس کی طرف اور اس کی آنے والی نسلوں کی طرف مڑ جائے، چاہے اس میں دوسروں کے حقوق غصب ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، دوسروں کا حق ہماری طرف آتا ہے تو آتا رہے، لیکن ہمارے اپنے مسائل حل ہونے چاہیے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی پھر سنتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بہتر ہے جو اپنے لیے بہتر ہو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ مسلمان وہ بہتر ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہو۔ میرے بھائیوں، ہماری پہچان تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بہتر ہوں، اور آج ہم پڑوسی بھوکا بیٹھا ہوتا ہے، ساتھ والے کے کتے بھی مربے کھا رہے ہوتے ہیں، پڑوسی پھٹے پرانے کپڑوں میں پھر رہا ہوتا ہے اور ساتھ والوں کے گھوڑے بھی کمبلوں میں سو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا دور کیا ہم آج اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ تو پھر ہم اپنے آپ اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں کہ ایک دن جب ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، جب ہم اللہ کی عدالت میں کھڑے کیے جائیں گے، جب ہم اپنے نبی کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، تو میرے بھائیوں ہمارے پاس وہاں کیا عذر ہوگا؟ وہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میری ذمہ داری ہے اور مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں جو باقی علماء کے خادم ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دیں، اور پھر آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ان ارشادات پر عمل بھی کریں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں اور نیکی کے اس کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔